الرحیم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی 11 ساڑھے 11 بجے ہم نے اپنا نامنیشن فائل کر کے آئے ہیں. میں سب سے پہلے تو کرگل اتحاد کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ مجھے آگے کرنے کے لیے میں اپنے لیڈرشپ کا خصوصاً انڈین نیشنل کانگریس اور این سی کے جو لیڈرشپ ہے ان کا میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. کرگل کے اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پورے لداخ ایک یونائٹڈ جو ہو کے جو ہے ہمارے لداخ کے جو ایشوز کو لے کے کافی سالوں سے ہم سراپا احتجاج پہ ہیں، اور کرگل میں کے ڈی اے کے بینر تلے پورا قوم جو ہے متحد ہے. اور اسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے جو ہے اس اتحاد کا کینڈیڈیٹ کے طور پہ مجھے آگے کیا، اور آج جو ہے نامنیشن پیپر ہم نے فائل کر کیا. سر آپ کس حد تک جیتنے کی امید ہے، اور جس حساب سے آپ کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ بنا ہے تو کیا ریزنس تھا جس بیس پہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ بنا ہے، اور کون کون سے کینڈیڈیٹس کھڑے میں تھے ان کے اوپر، کون کون سے ریزنس کی وجہ سے وہ لوگ جوائنٹ کینڈیڈیٹ نہیں بنا؟ دیکھیے کینڈیڈیٹس تو بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے، جس میں ہمارے سجاد کارگلی صاحب بھی تھے، کربلائی صاحب بھی تھے، اور ہمارے این سی سائڈ سے ہمارے کاچو فیروز صاحب بھی تھے، ہمارے رسول صاحب بھی تھے. اور جب تک نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ چننا تھا تب تک مجھے اپنے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں ایز اے کینڈیڈیٹ میں یہاں پہ آؤں. ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ متحدہ طور پہ سارے لوگوں کو ایک کر کے جو ہے کینڈیڈیٹ کو آگے کریں. باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان پہ سہمتی نہیں بن پایا، کنسنسس نہیں بنی، تو الٹیمیٹلی سارے لوگوں کا جو ہے کنسنسس میرے پر بنی، تو مجھے جو ہے ایز اے کینڈیڈیٹ آگے کیا. سجاد کرگلی بھی نے بھی نامنیشن فائل کیا ہے، اس کو کیسے آپ ریٹ؟ سجاد کرگلی انشاءاللہ میرا بھائی ہے. وہ پچھلے کئی سالوں سے خاص کر کے ڈی اے میں ہم دونوں ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ میں اس کو سمجھا پاؤں، اور انشاءاللہ وہ بھی میرے حق میں جو ہے وڈرا کریں گے. تو پورا کرگل جو ہے ایک ہو کے جو ہے ایک ہی کینڈیڈیٹ کے حساب سے ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے. سر یہ نے بھی آج کا سجیشن کہ ہمیں وڈرا کیا، تو کرگل سر ایک ہی کینڈیڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے، تو اس پہ کیا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، امید ہی نہیں یقین ہے کہ کرگل سے بھی ایک ہی کینڈیڈیٹ ہی ہوگا انشاءاللہ. سر ناصر صاحب سے ایک سوال ہوگا، مینڈیٹ کا کافی ایشو رہا ہے سر، اور جورا صاحب کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ مینڈیٹ جو ہے جب ہم جے اینڈ کے ساتھ تھا تب مائنورٹیز یعنی کہ ان کے لیے آتا تھا، تو ابھی تک مینڈیٹ نہ آنے کا وجہ یہی تھا سر کہ مینڈیٹ اس پہ تھوڑا بہت کلیئر کرنا بہت ضروری تھا سر. یہ سوال تو کرنا صاحب سے کرنا تھا آج. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے ابھی پوچھا کہ جو مینڈیٹ والا ایشو ہے، جنوری 2024 کی بات ہے، دلی میں ہماری جو اے آئی سی سی کی قیادت، جس میں ہمارے کھڑگے جی کی قیادت میں راہل جی کی موجودگی میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جس میں لے کانگریس سے بھی لوگ تھے، کرگل کانگریس سے بھی لوگ تھے، سب بیٹھ کے وہاں پر ڈسکشن ہوا تھا، اور اس مینڈیٹ کو ایشو کو لے کر بہت ہی سیریسلی ڈسکس ہوا تھا. اور ان پرنسپل انہوں نے ایگری کیا کہ اس بار جو ہے ہمیں ایک میکینزم ڈیوائز کرنا پڑے گا جس کے تحت ایک ٹرم ہم کرگل کو دیں گے، ایک ٹرم ہم لے کو دیں گے، اور اس بار انہوں نے ایشور کیا تھا کہ ہم کرگل کو دیں گے. ہونے کے بعد پھر مسٹر بگ چرن داس جی جو ہمارے اسکریننگ کمیٹی کے جو سینٹرل اسکریننگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ زوم پہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہمارے جورا صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، جس میں ہمارے کیا کہتے ہیں جموں کشمیر اور لداخ کے انچارج جو سولنکی صاحب تھے وہ بھی موجود تھے. تو ان پرنسپل انہوں نے پورا ایگری کیا کہ بھائی اس بار مینڈیٹ جو ہے ہم کرگل کو دیں گے. اور یہی جورا صاحب کا ہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ اگر کرگل سے جب تک نہ این سی اور کانگریس دونوں نہیں ملتے تب تک آپ کے کینڈیڈیٹ کی جیتنے کی کوئی چانسز نہیں ہے. تو انہی پہلوؤں کو لے کر، کیونکہ ہم نے پہلے کربلائی صاحب کا نام جو ہے وہ نامزد کیا ہوا تھا، لیکن یہاں کے جو سیاسی حالات ہے، کیونکہ جب انشن ہوا تھا یہاں پہ، جو ہمارا 3 دن کا بھوک ہڑتال ہوا تھا، اس میں سبوں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم 2019 دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے، ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، تمام چیزوں کو کنسنسس کر کے ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے جو
काउंसलर्स है, जिसमें एनसी के 11 काउंसलर है, कांग्रेस के 10 काउंसलर है, सबों ने मिलकर जो है जॉइंट रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया था कि हमारा कॉमन कैंडिडेट कंसेंसस पर हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब हैं। तो इन्हीं रेजोल्यूशन और इनकी कॉपियों को लेकर, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ की बॉडी है, कांग्रेस की यहाँ की बॉडी है, उसने एंडोर्स करके हम जो है एआईसीसी के पास पहुँच गए। लास्ट में उनको ये बताया गया कि भाई देखो जो है कुछ जगह से इंटरवेंशंस हुए, कुछ जगह से इसको ख़राब करने के चक्कर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे जो टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं जोरा साहब, उन्होंने खुली तौर पर आया किया है कि भाई ये जो है हम अपने टांगों में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे, कांग्रेस के मैंडेट पर हम एनसी के कैंडिडेट को नहीं ला सकते थे। एनसी का अगर बंदा है कांग्रेस के मैंडेट पर आ रहा है तो किसकी जीत है? किट्टी कांग्रेस की ही किट्टी में जाएगी, ये जाके वहाँ पर और किसी जगह तो जाएगी नहीं। तो हमने उनको क्लियरली बता किया है, और जोरा साहब का जो बोलने का अंदाज था, उनसे हमें काफ़ी ज़क पहुंचा कि ये जो है, देखिए हम बीजेपी को बोलते हैं इस वक्त कम्युनल है, कम्युनल कार्ड खेलते हैं, और जोरा साहब स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं कि लद्दाख की सीट जो है वो बुद्धिस्ट के लिए दिया हुआ है, और कहते हैं हिंदुस्तान में और कहीं बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? अरुणाचल में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, हिमाचल में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, सिक्किम में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, अब सेकुलर पार्टी में ऐसे बातें करना जो है, ये बचपना वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान अभी करगिल इत्तेहाद हो गया है, हमने करगिल के इत्तेहाद के लिए काम करना है, करगिल के फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो मुसीबतें लद्दाख के अवाम ने झेला है, वो सब पर आया है। हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो, इसलिए हम चेंज चाहते हैं, और ऐसा एक नुमाइंदा चाहता है जो अवाम दोस्त हो। अभी हमारे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, स्टेटहुड का इशू है, 6 शेड्यूल का इशू है, और हमारे हाजी साहब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहे हैं, और एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ जो जिस तरह से बहुत बारीकी बीनी से जो काम किया है इन्होंने, इन दोनों को साथ में रखने के लिए हाजी साहब का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन में अगर लद्दाख के अवाम को अपने मुतालबात, अपने मुसीबतों को आगे लेके जाना, हाजी साहब से बेहतर और कोई बंदा नहीं हो सकता। सर, सज्जाद करगिल ने अभी मीडिया वाइड देते हुए कहा कि केडीए के साथ कंसर्न नहीं किया। केडीए के साथ कंसर्न मैं आपको जवाब देता हूँ, बीइंग ए सेक्रेटरी केडीए का हमारा 4 पॉइंट का एजेंडा है, जिसमें हमारा स्टेटहुड है, जिसमें हमारा 6 शेड्यूल है, और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वाला मसला है, उसके साथ साथ जो मेंबर पार्लियामेंट की 2 सीटें नशस्तें हैं, उसके लिए था। तो स्पेशली जब हमारे मजहबी इदारों ने जो गोम्पा वाला इशू था, करगिल का लॉन्ग पेंडिंग इशू, वो केडीए को हवाला किया, तो स्पेशल केस में हमने वो एक इशू भी ले लिया था। बाकी इलेक्शंस में है क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है, केडीए कुछ इसमें दखल नहीं देगी। क्या अभी भी एक यूनाइटेड कैंडिडेट रह सकता है, एक कैंडिडेट रह सकता है? क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है। देखिए, इस अलायंस का नाम ही हमने लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से रखा हुआ है। इसमें ना कोई अभी इस वक्त एनसी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई बुद्धिस्ट है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना लेह है, ना कारगिल है। पूरे खित्ते को लेकर, खित्ते के मुसीबतों को लेकर, खित्ते के परेशानियों को लेकर हमने जो है एक यूनाइटेड उसके अलायंस के तहत जो है हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी जो यहाँ के अमन दुश्मन अनासिर है, जो यहाँ के लोगों में इनकी जो फ़िरक़ावारानियत, जो हमारा एक ये है, एक हमारा रिवायत है कि हम जो है एक खुशगवार माहौल में बैठते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हम करारा जवाब देंगे। सर, करगिल कांग्रेस अभी क्या करगिल कांग्रेस का क्या स्टेप्स आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? वो आपको पार्टी वक्त के वो हम against जाएंगे अगर वो हम पार्टी आपको के वक्त आने पर दिखा के देंगे, बताएंगे नहीं, दिखा के देंगे। तो अभी भी आप लोग कांग्रेस में हैं, मैंडेट न मिलने के बावजूद भी लगातार? अभी हमारा इस वक्त जो है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश की, मैं पहले भी रिपीट किया, ये ना एनसी की तरफ से लड़ रहा है, ना कांग्रेस की तरफ से लड़ रहा है। बेशक ये जो जितने भी इनके वर्कर्स हैं, वो सब एक होकर लोगों के एस्पिरेशंस को देखकर, लोगों के उमंगों को देखकर, लोगों के जोश जज्बे को देखकर, जिस यकजहती के लिए, जिस यूनिटी के लिए हम कर रहे हैं, चाहे उसमें बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, मैंने आपको कहा शिया हो, सुन्नी हो, आपका लेह वाला हो, करगिल वाला हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पूरे लद्दाख की यूनाइटेडली इस इलेक्शन को हम सर, लड़ेंगे। कांग्रेस हाईकमान बार-बार करगिल कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला है। मैंडेट के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने करगिल कांग्रेस को बेवफा किया है। तो अभी भी कांग्रेस के साथ मिल के बैठने का क्या कारण? मैंने आपको पहले ही क्या कहा, बड़ा ईसा स्टेप साहब लेना चाहिए? देखिए,
پہلے اگر ایسا کرنا ہوتا تو آج ہم کانگریس کی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے. آج ہم نے کھلم کھلا بغاوت کر کے لداخ ڈیموکریٹک الائنس بنایا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو جوڑنے کے لیے. کانگریس پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ ہم آنے والے وقت میں جو ہے ہم آپ کو بتا کے دکھا کے دیں گے. ہم نے اپنے ہائی کمانڈ کو کیا بولنا تھا کیا کرنا تو ہم بول کے آئے ہیں. ہمیں اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت آنے پر انشاءاللہ پورے لداخ کے عوام پر آیا ہوگا. لیکن فی الحال ہمارا وقتی یہ چیز ہے کہ جو ہمارا یونائٹڈ کینڈیڈیٹ ہے کنسنسس کامن کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہم نے بھارت کسی بھی حالت میں جیتا کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. حاجی صاحب ابھی ریلیجیس آرگنائزیشن کتنے ریلیجیس آرگنائزیشن نے سپورٹ کیا ہے ایسے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ؟ دیکھیے ابھی تو مجھے جو اتحاد کے کینڈیڈیٹ کے طور پر آگے کیا ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے. اور مجھے امید ہے یقین ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرگل میں ریلیجیس ہو چاہے سوشلی ہو چاہے جتنے بھی آرگنائزیشن ہو سب کا سپورٹ انشاءاللہ مجھے ملے گی. ابھی ہم نے اگلے آنے والے کچھ دنوں میں ہم نے جانا ہے ان کے پاس تو ان سے اپنا سپورٹ جو ہے وہ مانگنا ہے. سر اگر سجاد گراؤنڈ میں رہتا ہے تو لداخ ڈیموکریٹک الائنس کو کتنا نقصان ہوگا یا اس کے نہیں سب سے پہلے تو مجھے انشاءاللہ ابھی یقین ہے میں کہ انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ اسلامیہ اسکول اس میں انٹر کرے تو اس میں یہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سجاد صاحب جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. باقی انشاءاللہ جو کیڑے کا جو مسئلہ ہے کیڑے کو کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جتنا ایمانداری سے سنسیئرٹی سے اس کیڑے کو ہم نے بنایا تھا. اور فاؤنڈر ہے ہم تین میں ناصر صاحب اور ہمارا سجاد ہم تینوں کا محنت دن رات ہم نے نہ صرف کیڑے کو بلکہ کیڑے اور ایپیکس کو بھی جوڑنے میں ہم تینوں کا بہت بڑا رول ہے. اور انشاءاللہ ان الیکشن کے ان کچھ دنوں سے جو ہے وہ کیڑے پہ کوئی افیکٹ ہونے والا نہیں ہے. کیڑے بھی مضبوط رہے گی اور کیڑے اور ایپیکس کا جو یکجہتی ہے وہ بھی مضبوط رہے گی. اور آنے والے دنوں میں ہمارے جو لداخ کے جو ایشوز ہے خاص کر جو ہم 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے ہمارے مینیفیسٹو میں انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن میں مینیفیسٹو بھی ہم لے کے عوام کے پاس جائیں گے. مگر مینیفیسٹو میں ہمارا جو ٹاپ پریورٹی ہوگی وہ ہمارے لداخ کے جو ایشوز ہے خاص کر جو 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے ہم نے آگے بڑھا ہے. ہم احتجاج پہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بات چیت چل رہا ہے اسی کو آگے لے کے ہم نے لڑنا ہے گورنمنٹ کے پاس جانا ہے. باقی کیڑے کو جو ہے انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. انہی دنوں میں کئی بار آپ کا رابطہ رہا جمعیت علماء اثنا شریعہ کرگل لداخ سے تو کیا پازیٹیو آؤٹ کم رہا سر شیخ نذیر المہدی انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ جمعیت العلماء جو ہے اس بیچ میں کچھ جو ہے راستہ جو نکال کے جو ہے انشاءاللہ سجاد اور ہمارا جو ہے یکجہتی پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے. سر کرگل کے کانٹیکس میں کون کون سے مدعے لے کے آپ پبلک کے بیچ میں جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس وقت آپ کے نامنیشن کے بعد جو ریئیکشنز ہیں اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں؟ دیکھیے کرگل کے جو مدعے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنا پورا مینیفیسٹو جو ہے بنا کے ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے. باقی ہمارے کرگل میں اور لیہ میں دونوں جگہ ہر علاقے کا اپنا اپنا مدعا ہے اپنے اپنے جو ہے ایشوز ہے. خصوصاً ہمارے زنسکار علاقہ ہے ان کا اپنا ایشوز ہے اپنے پرابلمس ہے اپنے ڈیمانڈس ہے. ہمارے دراس علاقہ چکتن علاقہ ہر علاقے کا اپنے اپنے اسی طرح لیہ میں بھی جو ہے نبرا کا الگ اپنا ان کا ایشوز ہے. تو انشاءاللہ پوری طرح اچھی طرح ہم ایک مینیفیسٹو لے کے ہم لوگوں کے سامنے جائیں گے. مگر مین جو ہمارا مدعا ہوگا ہمارا یہ ہوگا وہ 4 فرنٹ ایجنڈا ہوگا جس میں ہمارا فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ ہے 6 شیڈول ہے اور ہمارے بچوں کے فیوچر جو ہے جو ریکروٹمنٹ کا یہ ہے اور پی ایس سی ہے ان کا ہے اور پارلیمنٹری جو 2 سیٹس کے بارے میں ہم نے کیا ہے. ان 4 پوائنٹ ایجنڈا یہ جو ہے ہمارا مین مدعا رہے گا. سر اس لیے آپ کو جیتنا بہت ضروری ہے. آپ پورا کرگل کا نہیں لداخ کا ہے تو پورا لداخ کی عوام سے آپ کیا اپیل کرے گا سر یونائٹ ہونے کے لیے؟ میرا اپیل یہی ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں پورے لداخ جو ہے ایک ہو کے ہم اپنے فیوچر کے لیے اپنے مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. اور اتحاد میں جو ہے پہلی بار لیہ اور کرگل ایک ہو کے لیہ اور کرگل کے لیڈرشپ ایک ہو کے جو ہے ایک چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. اور وہیں سے پورے لداخ جو ہے ایک ہو کے جو ہے ہم متحد ہو کے آگے بڑھے ہیں. اور اس متحد کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہمارے خصوصاً ہمارے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کو پچھلے 4 سال سے ہم جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس کو اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کے لیے لڑنے کے لیے جو ہے میں پورے لداخ کے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قیمتی ووٹ دے کے کامیاب کرے تاکہ
पार्लियामेंट में जाके, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी लद्दाख के अवाम की आवाज़ बन के मैं रहूँ, ना कि किसी विशेष पार्टी की या किसी विशेष ग्रुप की या किसी विशेष पर्सन के का तोता बन के मैं काम करूँ। इंशाल्लाह ये बस आखिरी सवाल होगा सर। नासिर साहब, तो एक एक सवाल। सिंगल यूनाइटेड कैंडिडेट कब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जनरल पब्लिक को इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी जो है, अभी तो नॉमिनेशन सबका हो गया, अभी 6 तारीख तक ये है इस वापसी का, तो इन दौरान इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। थैंक यू नासिर सर। साहब, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उसको किस तरह के आप पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने यूनाइटेडली कैंडिडेट को निकाला है? देखिए, अभी वहाँ से नंगल साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे भाई हैं, तो उनका कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो जो पार्टी के अंदर जो इंचार्ज के तौर पर दिल्ली में जो विराजमान बैठे हुए हैं, कसूर उनका है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर, बाकी चीज़ों को देखे बगैर वो एयर कंडीशन में बैठ कर अपना फैसला सुनाते हैं। लद्दाख के हालात का हमें पता है, उनका फ़र्ज़ था, ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो दोनों साइड को बुला के बात करें। और एक चीज़ पहले क्या है, न कि एक यूनिलेटरल डिसीजन लिया है उन्होंने, और हम इस यूनिलेटरल डिसीजन को हम उनको दिखा के देंगे।